جب بھی ریئل اسٹیٹ یا پراپرٹی کا ذکر آتا ہے تو جہاں پاکستان میں سمجھا جاتا ہے کہ ہاں جی یہ سب سے آسان اور میرے خیال میں سب سے زیادہ مفید قسم کی سرمایہ کاری ہوگی، انویسٹمنٹ ہوگی، اسی کے ساتھ ساتھ یہ خدشات بھی ہوتے ہیں کہ جس پروجیکٹ میں آپ انویسٹ کر رہے ہیں کیا وہ پایہ تکمیل تک پہنچے گا، کیا ڈیولپرز نے تمام تر جو اس کی ریکوائرمنٹس اس کو پورا کیا ہے، قانونی کارروائی اور پیپر ورک ان کا کمپلیٹ ہے یا نہیں، بیکاز اب کراچی والے خصوصاً اس بات کو لے کر کافی گھبرانے لگے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عمران گوندل صاحب جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں ری میکس پاکستان کے، اور آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اصغر علی جو کہ سی ای او ہے ری میکس کے، اور ان سے جانتے ہیں کہ ری میکس جو کہ پاکستان کی ریئل اسٹیٹ اور خاص کر پراپرٹیز میں ایک نیا نام ہے اور ان کے پروجیکٹس چل رہے ہیں، تو ان کا کیا ارادہ ہے اینڈ ہاؤ آر دے برنگنگ کریڈیبلٹی انٹو دا مارکیٹ۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی موجودگی کا۔ مجھے ری میکس کے حوالے سے بتائیے گا کہ اس وقت کیا ارادہ ہے اینڈ واٹ پروجیکٹس آر یو فوکسنگ آن؟ تھینک یو ویری مچ انوائٹنگ اس۔ ری میکس جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا ریئل اسٹیٹ کا ادارہ ہے، 118 ملکوں کے اندر جو ہے وہ آپریٹ کرتا ہے، اینڈ وی ہیو 9000 فرینچائز آفیسز آل اوور دا ورلڈ، اور تقریباً 1,40,000 سے زیادہ ریئل اسٹیٹ کے جو پروفیشنل ہیں وہ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اینڈ پوری دنیا میں اگر میں کہوں کہ سب سے زیادہ ریئل اسٹیٹ کون بیچتا ہے تو ری میکس پوری دنیا میں سب سے زیادہ ریئل اسٹیٹ بیچتا ہے، مور دین 2 ملین ٹرانزیکشنز ہم کرتے ہیں۔ ساؤتھ ایشیا کے اندر ہماری جو پریزنس ہے اس میں مڈل ایسٹ کے اندر تمام آفیسز ہیں ہمارے، انڈیا کے اندر ہیں، ایجپٹ، ٹرکی میں سارا ایریا کور ہو چکا ہے، چائنا، شری لنکا، یورپ پورا ہے، مڈل ایسٹ، امریکہ، سارا ایریاز کور ہے۔ تو پاکستان کے اندر جو ری میکس کا یہاں پہ آنا ہے یہ ایک بہت بڑا ایک ریولیوشنری اسٹیپ ہے، اینڈ یو ول سی اے لاٹ آف چینجز ان کمنگ ٹائم۔ مجھے بتائیے کہ جب بھی کوئی انٹرنیشنل ادارہ جو کہ جیسے آپ نے کہا کہ ری میکس ایک بہت ہی کریڈیبل نام ہے گلوبلی، کسی نئی مارکیٹ میں، کسی نئی ٹیریٹری میں، اور خاص طور پہ پاکستان جیسی مارکیٹ میں آتا ہے جہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کے بڑے سارے خدشات ہیں، ہاؤ ول یو برنگ دا گلوبل بیسٹ پریکٹسز ٹو پاکستان؟ دیکھیے جو ہے ری میکس ایتھیکل ویلیوز کے حوالے سے، پروفیشنلزم کے حوالے سے لاسٹ 50 ایئرس سے از آن دا ٹاپ آف ایوری تھنگ۔ جو جب ری میکس یہاں پہ آ رہا تھا تو وی اسٹارٹیڈ ورکنگ فار 3 ایئرس ٹو کنونس دا کمپنی ٹو کم ان پاکستان۔ میرا بیک گراؤنڈ ٹورنٹو کے ساتھ ہے اور میں 17 سال سے وہیں پہ مقیم ہوں، تو اٹ ٹک اے لاٹ آف ٹائم کہ یہاں پہ جس مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ پرابلمس ہیں جیسے آپ نے مینشن کیا، ان سارے پرابلمس کو اوور کم کرنے کے لیے یہاں پہ ضرورت تھی کہ کوئی انسٹیٹیوشن آئے، اینڈ دین دے ایگری کہ جی وی آر ریڈی ٹو ورک ان دس ون۔ اور ری میکس جو ہے وہ ان کا اپنا ایک پروفیشنل سسٹم، کوڈ آف ایتھک ہے۔ ری میکس یونیورسٹی دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے جس کے اندر ریئل اسٹیٹ کے تقریباً 500 سے زیادہ جو ہے پروگرامس ہیں، اور وہ تمام پروفیشنل ڈیولپمنٹ ریئل اسٹیٹ کے ہی ریلیٹڈ ہیں۔ تو ری میکس از برنگنگ اے فل پیکج ان پاکستان ود اے پروفیشنل ڈیولپمنٹ، اے ٹرسٹ، آنیسٹی۔ تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں وہ چینج لائیں گی آنے والے ٹائم کے اندر، یعنی یہ پوری کی پوری انڈسٹری کے لیے ایک گیم چینجر ہوگا۔ عمران صاحب مجھے بتائیے گا کہ جب بھی آپ ایک نئی ٹیریٹری میں جاتے ہیں فار اے گلوبل نیم لائک ری میکس، تو یقیناً آپ کو لوکل ایکسپرٹیز چاہیے ہوتی ہے، جو لوگ یہاں کے سسٹمز کو سمجھتے ہوں، علاقوں کو سمجھتے ہوں، گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس اور مختلف قانونی کارروائیاں جو ہوتی ہیں ان کو سمجھتے ہوں، تو آپ نے لوکل ٹیم کا انتخاب کیسے کیا؟ دیکھیے جو ہے وہ لوکل سٹرکچر ہمارا یہ ہے، اور جو یہ یونیورسل سٹرکچر پوری دنیا میں ہم اسی طرح اڈاپٹ کرتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ کا جو نیٹ ورک ہوگا وہ ری میکس کا جو نیٹ ورک ہوگا وہ پاکستان کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہوگا۔ تو آنے والے 5 سالوں کے اندر وی آر پلاننگ اراؤنڈ 500 آفیسز آل اوور پاکستان، اینڈ آف دس ایئر اراؤنڈ 20 to 25 آفیسز، سو یو ول سی دا ری میکس بلون ایوری ویئر ان دا پاکستان۔ اور آپ جن پروجیکٹس میں جانا چاہتے ہیں، جن ہاؤسنگ پروجیکٹ کو یا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، از اٹ فار دا ایلیٹ کلاسز بیکاز دیر از آلسو اے کانسیپٹ آف لگژری لیونگ، یا دس از گوئنگ ٹو بی ٹارگیٹڈ ٹورڈز دا مڈل انکم بریکٹ؟ دیکھیے جو پروجیکٹس ہیں، جو پروجیکٹس ہم سیلز کرتے ہیں یا جن پروجیکٹس کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں وہ ریزیڈینشیل سیکٹر میجر ہے، جس کے اندر مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کی کوئی ڈویژن نہیں ہے۔ اٹ کین بی اینی تھنگ، کوئی بھی انوینٹری جو ریئل اسٹیٹ کے ریلیٹڈ ہے
وہ ساری کی ساری اس میں کور ہوگی. صحیح صحیح. اور اس کے اندر آپ چاہیں گے کہ زیادہ یعنی جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کے لیے سب سے کی انفارمیشن کیا ہے؟ اف دے آر انٹرسٹڈ ان یور پراپرٹیز شوڈ دے وزٹ دا ویب سائٹ؟ کس طرح آپ کے ساتھ دیکھیے ریمیکس جو ہے ریمیکس کا پورٹل از کالڈ دا گلوبل ریمیکس. گلوبل ریمیکس دنیا کا سب سے بڑا پورٹل ہے جس میں ملٹی ملین ریئل اسٹیٹ ٹرانزیکشنز جو ہوتی ہیں اور ان کی انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے. صحیح. تو وہ ریمیکس جو ہے اگر کوئی انٹرنیشنلی ٹریول کرتا ہے تو ان کو تو پہلے پتہ ہے. برانڈ پاور میں اگر میں آؤں تو 40% آل اوور دا ورلڈ دا پیپل نو اباؤٹ دا ریمیکس لائک دا میکڈونلڈ اینڈ بڑی جو میجر کمپنی ہیں. اینڈ اٹس اسٹاک ایکسچینج لسٹڈ کمپنی نیو یارک اسٹاک ایکسچینج. تو اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی بھی بندہ ہے جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں جانتا ہوگا کہ ریمیکس کا اسٹرکچر کیا ہے, سسٹم کیا ہے. اور ہمارا جو مین فوکس ہے وہ سیلز اینڈ پرچیز آف دا ریئل اسٹیٹ ہے. اس کے بعد جو پاکستان کے اندر ہے وہ ریئل اسٹیٹ پروفیشن کی جو ڈیولپمنٹ ہے دیٹس اندر تھنگ آبجیکٹیو. اور تھرڈ ہے کہ دیکھیں ابھی کل ہم لوگ جو ہے وہ آباد کے ساتھ تھے جو بلڈرز ایسوسیشن ہے سب سے بڑی یہاں کا نیٹ ورک ہے. تو وی ور ڈسکشن دا سیم جو اسٹف تھا اسی کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر ڈیولپمنٹ سیکٹر کو پروموٹ کیا جائے. سب سے بڑی جو بات میں شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ 9.5 ملین اوورسیز پاکستانی ہیں جی جو کہ پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے اور ریئل اسٹیٹ از اے مین ایریا جہاں پہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہیں. لیکن پاکستان کے اندر ٹرسٹ کی جو ہے فراڈ اور یہ پرابلمس کی وجہ سے وہ لوگ انویسٹ نہیں کر پاتے. لیکن جب ریمیکس یہاں پہ ایگزسٹ کرے گا تو وہ 9.5 ملین میں سے اگر ہم 1% بھی مارکیٹ کو کہیں کہ اینولی انویسٹ کرنا شروع کریں گے تو اس کو نا برنگ اراؤنڈ $10 بلین ریونیو جو ہے وہ پاکستان کے اندر ڈیولپرز. اچھا اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے بھی مختلف اسکیمز اینڈ پالیسیز جس طرح ہمارے سامنے روشن اپنا گھر ہے دیٹ ٹرائز ٹو لنک اپ دی اوورسیز پاکستانیز ود دا رائٹ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس. میرا آپ سے سوال ہوگا اینڈ دس از سم تھنگ آئی بی ویری انٹرسٹڈ ان کہ کووڈ نے پوری دنیا کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کو کیسے تبدیل کیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی کمپنیز کی جن کی بہت زیادہ برانچز یا آؤٹلیٹس ہوتی تھیں انفارچونیٹلی ڈیورنگ دا کووڈ ٹائمز بند ہوئی ہیں. تو obviously فار گلوبل برانڈس پاکستان اینڈ مارکیٹس لائک پاکستان ہیو بیکم مور لوکریٹو. ان کو بھی ڈائیورسفائی کرنا ہے, نہ صرف وہ بیسٹ پریکٹسز لے کے آ رہے ہیں مگر ان کا اپنا بھی فائدہ ہے. سو واٹ آر دا ٹرینڈز انٹرنیشنلی؟ آپ کینیڈا میں ہیں, وہاں پہ ریئل اسٹیٹ کا اس وقت کیا حال ہے؟ دیکھیں کینیڈا میں تو اٹ واز ریئلی سرپرائزنگ کہ جو اسٹارٹنگ کے اندر جب کووڈ کا جو سلسلہ شروع ہوا تو مارکیٹ واز ٹوٹلی سلو ڈاؤن چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی. بالکل, بلکہ بڑے مہنگے علاقوں میں آپ کو سستے گھر مل جاتے تھے, بہت سستے, اور یعنی بالکل سمجھ لیں کہ مارکیٹ کم کی اس کی جو ایکٹیویٹی وہ 60% کم ہو گئی تھی. لیکن جیسے ہی کووڈ کا یعنی ختم بھی نہیں ہوا, تھوڑا سا ایز ہوا اور لوگوں کو پتہ چلا کہ بھائی اٹس ناٹ سو مچ اسکیری بٹ وی ایکچولی واز تھنکنگ, تو مارکیٹ گون سو مچ سپر کریزی اٹ گون آلموسٹ 20%. 20% which is the huge number within a year and half. اور اس کو روکنے کے لیے میں نے تو دیکھا کہ انٹرنیشنلی بہت ساری حکومتوں نے پھر کرب ڈاؤن پالیسیز لگائیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ اسپائرل آؤٹ ہی کر جائے, آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے. ایگزیکٹلی. اور جو پاکستان کے اندر تو یعنی کہ تھوڑا سلسلہ ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے, لیکن پاکستان کی جو سچویشن ہے اس کے اندر جو ہے کووڈ کے اندر یا باقی صورتحال کے اندر ریئل اسٹیٹ جو ہے جس طریقے سے بوم کی ہے, اٹس ایکسپیکٹڈ تھا کہ اٹ شوڈ گو ڈاؤن بٹ اٹ واز ناٹ گو ڈاؤن اینڈ اٹس اے پارٹ آف دا گورنمنٹ پالیسی وچ از روشن ڈیجیٹل آپ نے ذکر کیا, دیٹ واز اے ون میجر اسپیکٹ جس نے کافی چینج اس میں لے گیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہاؤسنگ پوری دنیا میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. مجھے بتائیں کہ اس وقت کمپنیز لائک ریمیکس انٹرنگ پاکستان یہ ہمارے لو انکم بریکٹس اور خاص طور پہ مڈل انکم بریکٹس کے لیے کس طرح خوشخبری ہے اور ان کے لیے اس میں کیا آسانیاں ہوں گی؟ دیکھیں آپ نے جیسے کہا کہ یہ گیم چینجر ہے, تو آئی ول جسٹ ایڈ اے ون مور تھنگ کہ جب بھی ریمیکس جہاں پہ ہم نے وی اسٹارٹڈ لانچ اور اس کی جو چیزیں ہو رہی تھیں تو اسی ٹائم کی ڈیوریشن کے اندر جو یہاں دنیا کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ جو کمپنی ہے وہ CSC جو ہے وہ چائنا اسٹیٹ کنسٹرکشن انجینئرنگ کارپوریشن ہے. تو انہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور دے آر انٹرسٹڈ ٹو بلڈ میگا پروجیکٹ ان پاکستان جو کہ سی پیک بھی بنا رہے ہیں, آپ کا اسلام آباد ایئرپورٹ بھی انہوں نے بنایا ہے. تو دے آر دا بگیسٹ ان دا ورلڈ. تو اس کے بعد ہمارا ایک وینچر ہوا ہے آپس میں کہ ہم پاکستان کے اندر جو میگا پروجیکٹ $100 ملین سے ابو کے ہوں گے اس کو ریمیکس اور جو CSC ہے ان کے ساتھ مل کے پورے پاکستان کے اندر ملٹی جگہ پہ بنایا جائے گا, جس کے اندر جو لو رائز اینڈ ہائی رائز بھی ہیں, افورڈیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہیں. تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں
از اے پارٹ آف دس پیکیج اینڈ ریولیوشن کہ آنے والے ٹائم کے اندر آپ کو بہت زیادہ ڈیولپمنٹ پاکستان کے اندر نظر آئے گی. دیکھیے اف ریمیکس از کمنگ اوور ہیئر, دنیا کی سب سے بڑی اگر کمپنی آ رہی ہے, دنیا کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ کمپنی یہاں آ رہی ہے, تو ڈیفینیٹلی سم تھنگ از گونا ہیپن. لیکن مجھے بتائیں اب جیسے نیا ٹرینڈ ہے اس ویکینڈ پہ when I was in اسلام آباد, ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان کی پہلی اسمارٹ سٹی آلریڈی لانچ ہو چکی ہے جو لاہور میں بھی ہے, اسلام آباد میں بھی ہے. ہمارا جو لائف سٹائل ہے اور جس طرح ہم رہتے ہیں, جو ہمارا کنسٹرکشن کا اور ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ کا سٹائل ہے, آپ کے خیال میں اس کو in the future and in the coming days کس طرح بدلنا پڑے گا؟ Now the world is talking about sustainability, اور اکثر آپ نے بھی آتے ہوئے دیکھا ہوگا کراچی میں ہمارا پلین لینڈ کر رہا ہوتا ہے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارا گرین کور بالکل ختم ہو چکا ہے. we've become a concrete jungle. تو I mean how will we be able to reverse that? دیکھیے جو بلڈنگ کے کوڈس یا جو ٹاؤن پلاننگ کے جو اسٹرکچرس ہیں وہ جو بھی ماڈرن سٹیز ہیں ان کے اندر تو وہ پراپرلی اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ. کہنے کا مطلب تھا کہ ری میکس جن پروجیکٹس میں اپنا حصہ ڈالے گی یا جن کے اوپر ایک طرح سے انوالو ہوگی, کیا اٹ از اے پوائنٹ آف کنسرن فار یو ایز ویل کہ اس کے اندر سسٹینیبلٹی, انوائرمنٹ اور باقی چیزوں کو بھی مد نظر رکھا جائے؟ اٹس ویری سیریس کنسرن, جو کہ بلڈرس اور ڈیولپر کے دنیا میں سب سے زیادہ بلڈر اور ڈیولپر ری میکس کے ساتھ کام کرتے ہیں. سو اٹس اے تھاؤزنڈ اینڈ تھاؤزنڈس آف پروجیکٹ, اور اس کے حوالے سے وی آر آن دا بورڈ وتھ آل اسپیکٹ کہ کس طریقے سے جو نیو اسٹینڈرڈس ہیں ان کو مینٹین کیا جائے. ری میکس یہاں پہ بعد کے ساتھ مل کے ایک پورا ایک سرٹیفکیشن کا پروسیجر لا رہی ہے جس کے اندر بلڈر کی رینکنگ, بلڈر کے پروجیکٹس کے حوالے سے, اس کی تمام چیزوں کے حوالے سے اور ڈلیوری کے حوالے سے تمام چیز جو ہے نا اس کو ایک پورا ایک اسٹینڈرڈائز سسٹم اور اوارڈ سسٹم جو ہے ہم انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. And I think that is also going to bring in a lot of good ethical practices and standardization and transparency in the environment. جس طرح ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ جو مڈل انکم بریکٹ ہے اس کے لیے سب سے کنسرننگ یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت ہی خوبصورت بروشر یا پریزنٹیشن کو دیکھ کر اور آنکھوں میں خواب سجا کر وہ ایک پروجیکٹ میں انویسٹ کرنا شروع کرتا ہے, بٹ لیٹر آن اس کو پتہ چلتا ہے کہ یا تو وہ کمپلیٹ نہیں ہو پائے. ڈلیوری ٹائم کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے ڈلیوری ٹائم صرف ڈلیوری ٹائم نہیں ہے, لوگوں کے ساتھ ڈپازٹس فراڈ ہوتے ہیں, اس کے بعد کوالٹی آف کنسٹرکشن بہت پور ہے, جیسے آپ نے کہا انوائرمنٹ فرینڈلی جو ہے چیزیں یوز نہیں. ابھی ہمارے سامنے جو آج ہی کا واقعہ ہے جس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ پورا نظام دھرم برم ہوا ہے, تو آل دیز آر ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹس. سیفٹی از ویری امپورٹنٹ ایز ویل. تو اس میں جو ہے یہ سارے کا سارا فل پیکیج ہے جو ہماری رینکنگ یا ہم جو سرٹیفکیشن کا سسٹم لا رہے ہیں بلڈرس یا جن بلڈرس کے ساتھ ہم کام کریں گے وہ ان تمام پیرامیٹر پہ پورے ہوں گے تو ہم ان کی پروڈکٹ بیچیں گے. بالکل صحیح, بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ علی صاحب اور عمران صاحب موجود تھے اور یقیناً وی لرنڈ اباؤٹ دا گلوبل گیم چینجر وین اٹ کمز ٹو ریئل اسٹیٹ اینڈ ڈیولپمنٹ آف بلڈنگس. ہم ری میکس کی بات کر رہے تھے. وی آر ویری ہیپی دیٹ دے ہیو ناؤ انٹرڈ دا پاکستانی مارکیٹ اینڈ لیٹس سی واٹ مور سرپرائزز ول کم ان دا کمنگ ڈیز. لیکن بہت بہت شکریہ یہاں موجود ہونے کا. اسی کے ساتھ لیتے ہیں جی ہم ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ